اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الصدقۃ صدقۃ رمضان، کہ بہترین صدقہ رمضان کا صدقہ ہے، یعنی جو صدقہ رمضان کے مہینے میں کیا جائے اس سے بڑھ کر کوئی صدقہ نہیں۔ ایک نیکی ایسی ہے کہ شیطان اس نیکی سے سب سے زیادہ گھبراتا ہے، اور شیطان نے کسی موقع پر کہا اور اس کو نقل کیا کہ سخی آدمی چاہے کافر ہو، شیطان کہتا ہے میں اس سے ڈرتا رہتا ہوں، کیونکہ اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کو کوئی دعا ملے گی اور اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور بخیل آدمی چاہے وہ کتنے اونچے درجے کا ولی کیوں نہ ہو، تو مجھے اس سے امید لگی رہتی ہے کہ کبھی نہ کبھی اپنے بخل کی وجہ سے مارا جائے گا۔ قرآن کے اندر اگر آپ صرف تلاوت کریں تو آپ کو ایک لفظ کا تقریباً ہر چند صفحات کے بعد استعمال نظر آئے گا، انفاق، خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یعنی اتنا بڑا عمل ہے خرچ کرنا کہ اس کے اوپر جتنی وعدے اور بشارتیں ہیں اتنے کسی چیز پر نہیں۔ ای الاسلام افضل، بہترین اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلاؤ اور مال خرچ کرو، یہ بہترین اسلام ہے۔ تو اسلام کے اندر مال خرچ ہوا، انفقوا فی سبیل اللہ، مومنوں کی نشانی ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں تنگی کے زمانے میں، خوشحالی کے زمانے میں۔ جو دولت مند بننا چاہتا ہے کیا کرے؟ آپ نے فرمایا خرچ کیا کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرے، اللہ اس کی دولت میں اضافہ فرمائے گا۔ بنی اسرائیل کا قصہ ہے، شخص آیا میرے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، اور اللہ سے پوچھ کر آئے کہ کیا وجہ ہے میرے پاس مال بہت زیادہ ہے۔ ایک آدمی ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ نے مجھے فقیری بہت زیادہ دی ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ پوچھ کر آئے تو جو فقیر تھا اس سے کہا کہ میاں تم خرچ کرو، تو کہنے لگا کیا خرچ کرو؟ پہننے کو میرے پاس صرف ایک لنگوٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں، تو کیا خرچ کرو؟ تو ہوائی وہ لنگوٹ بھی اڑ گیا۔ اور دوسرے سے کہا تم خرچ بہت زیادہ کرتے ہو، خرچ کرنا یعنی اللہ کے راستے میں دینا بند کر دو، تمہارا مال اللہ کم کر دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا، جتنا اللہ دیتے ہیں کچھ حصہ اس میں سے خرچ کرتا ہوں، یہ اللہ کا حق ہے۔ تو زکوٰۃ تو اس کے علاوہ ہے، لیکن جو مال خرچ کرتا ہے، آپ دیکھیں اس وقت جو اکانومی ہے اس اکانومی کا 60% یہودیوں کے پاس ہے اور 40% باقی دنیا کے پاس ہے، 60% یہودیوں کے پاس ہے، اور یہودی اس وقت 6.25 ارب آبادی کے اندر صرف 2 کروڑ یہودی ہیں، یعنی 2 کروڑ یہودیوں کے پاس دنیا کی 60% دولت ہے۔ اس کی وجہ اکانومسٹ نے لکھی ہے کہ وہ ڈونیشن بہت زیادہ کرتے ہیں، اور اتنا ڈونیشن یعنی ہر ڈونیشن جو فنڈ ہے اس کے اندر یہودیوں کا حصہ ہے۔ یہ آج کل کی اکانومی رپورٹ، میں 2020 کی بات کر رہا ہوں، یعنی یہ اکانومی رپورٹ ہے کہ وہ ڈونیشن اتنا کرتے ہیں، اللہ ان کو دیتے بھی۔ تو اللہ یہ نہیں دیکھتے خرچ کرنے والا کون ہے، مسلمان ہے کافر۔ اللہ نے ایک نظام بنایا، جو خرچ کرے گا اللہ کی مخلوق کے اوپر اللہ اس کو اسی حساب سے دیں گے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت کس حساب سے خرچ کرے؟ فرمایا کہ میں اپنا ایک حساب رکھتا ہوں، اور وہ حساب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ مجھے دیتے ہیں اس میں سے 10واں حصہ میں ایک تھیلی میں رکھ لیتا ہوں، اور اس میں سے جو ضرورت مند، جو محتاج، کوئی ایسا ویسا ملتا ہے اس میں سے اس پہ خرچ کرتا ہوں۔ تو اپنا جو بھی مال ہے اس کو 10 پہ تقسیم، یعنی جو بھی مال آتے ہیں، 100 روپے آتے ہیں، 1000 روپے آتے ہیں، 10,000 آتے ہیں، 10 لاکھ آتے ہیں، یہ خرچ کرنے لگے، اور پھر دیکھیں کیا کمال ہوتا ہے۔ کتابوں میں بے شمار واقعات، ہزاروں، بلا شبہ ہزاروں واقعات، فضائل صدقات کتاب کا نام ہے، لکھی ہوئی کتاب، اردو میں لکھی ہوئی کتاب، ایسے اور بہت سی کتابیں ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ایک اپنی زندگی کا مشاہدہ رکھتا ہوں
میرے ایک ساتھی ہیں آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، اور بڑے شوق ان کو کہ بھئی کسی طریقے سے دعا کریں، کسی طریقے سے حج کر لوں، عمرہ کر لوں، اللہ کا گھر دیکھاؤں، اور بڑی انہوں نے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ اپنا حساب رکھو. کہنے لگے جی 10واں حصہ تو نہیں کر سکتا، البتہ 5واں حصہ میں کر سکتا ہوں. تقریباً ان کو محنت کرتے کرتے 5 برس ہو چکے تھے. تو کہنے لگے یہ واقعہ ہونے کے بعد مجھے بتایا کہ میں نے تمہاری یہ بات سنی، اور یہ بات سننے کے بعد میں نے $100 میں سے $5، 10واں نہیں 5واں حصہ میں نے نکالنا شروع کیا. کہنے لگے صرف 5 مہینے کے بعد میں اتنا بڑا صدقہ کر رہا تھا کہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی، زندگی میں کبھی اتنا صدقہ نہیں کیا. اور اگلے مہینے میں مجھے بتایا، اگلے مہینے وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے اپنی بیوی کو لے کر، اور ماشاءاللہ تسلی سے عمرہ کیا. جب واپس آئے تو واپس کووڈ کی وجہ سے ساری جگہ بند ہو گئی. تو مجھے بتا رہے کہ صرف صدقہ کرنے کی برکت ہے کہ اللہ نے میرا کاروبار اس وقت میں چمکایا جس وقت میں دوسروں کے کاروبار بند ہوتے ہیں، سیزن ہی نہیں تھا، اس سیزن میں کاروبار چلا. کہ رزاق ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، جس نے رزق کی کرشمے دیکھنے ہیں، رزق کی کرامات دیکھنی ہے، آسمان سے برستا ہوا رزق دیکھنا ہے، وہ خرچ کرنا شروع کرے. دیکھیں کھڑکیاں بند ہوتی ہیں، دروازے بند ہوتے ہیں تو کمرہ بند ہو جاتا ہے، حبس ہو جاتی ہے. لیکن ایک طرف کی کھڑکی کھولو، دوسری طرف کی کھڑکی کھولو تو وینٹیلیشن ہو جاتا ہے. ایسے مال میں بھی وینٹیلیشن ہے. ایک ہاتھ سے خرچ کرے اللہ کے ہاتھ سے آئے گا. میرے ایک ساتھی ہیں کہنے لگے کہ میرے مال کا راز یہی ہے کہ میں اپنے مال میں سے 5واں حصہ جو بھی آتا ہے، جو پروفٹ ہوتا ہے، جو گاڑی بکتی ہے، جو زمین بکتی ہے، 5واں حصہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، اور انہیں صدقہ نکال دیتا ہوں کہ جو کو مستحق سمجھ میں ہے میں اس کو دیتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ میں اپنے مال کا، اپنے پروفٹ کا 5واں حصہ دے رہا ہوں، اللہ آپ اپنے مال کا 5واں حصہ مجھے دے دیں. تو خود سوچیں کہ کیسے ہوگا. اور اللہ تعالیٰ سخی کی دعا رد نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ دوسروں کو رد نہیں کرتا تو اللہ اس کو رد نہیں کرتے. تو یہ بڑا مجرب عمل ہے، خاص طور پہ رمضان کے اندر. زکوٰۃ کے حوالے سے میں انشاءاللہ کل بات کروں گا، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ صدقات، اس کا اہتمام رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق دے.